والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. من أحق بالإمامة. آج جو سبق ہے سنن النسائی کے اندر، اس میں یہ ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے جو امام بن جائے اور لوگ کو نماز پڑھائے. اس میں ادھر جو حدیث امام نسائی نے نقل کیا ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ القوم اقرأهم لکتاب اللہ. لوگوں کی امامت کون کرے؟ جو کتاب اللہ کے زیادہ بہترین قاری ہو، جو تلاوت قرآن کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھتا ہو، قرآن پڑھ سکتا ہو. فإن كانوا في القراءة سواء، اگر قراءت میں برابر ہو، فأخدمهم في الحجرة، پھر وہ آدمی جو ہے امامت کروائے، آگے امام بن جائے جو اس کی ہجرت پہلے کیا ہے، ہجرت پہلے کیا ہو. اگر ہجرت میں بھی برابر ہے، فأعلمهم بالسنة، جو سنت سے زیادہ واقف ہو، سنت کو سمجھتا ہوں، وہ پھر کیا کرے؟ وہ امامت کروائے. اگر سنت سمجھنے میں بھی قرآن و حدیث کی علم، سنت کی علم وہ بھی ان کے پاس ہے، سب برابر ہے، فأخدمهم سن، جو عمر میں سب سے زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو. اور فرمایا ولا يؤم الرجل في سلطانه، ایک آدمی دوسری آدمی کی حکومت میں، اس کی بادشاہت میں، جہاں اس کی ذمہ داری ہے. ایک امام بھی ایک جگہ کی ایک قسم حاکم ہوتے ہیں، خود دوسری آدمی جائے اس جگہ میں اس کے مسلح کے اوپر کھڑے نہ ہو. یہ ایک ملک کے بادشاہ اگر دوسرے ملک میں جائے، ادھر اسی ملک کے جو بادشاہ ہے وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، یہ جا کے ادھر کھڑے نہ ہو اس کی جگہ پہ. لیکن ادھر مراد اس سے اصل بادشاہت کیا ہے؟ یہ جو مسجد کے اندر امام ہوتے ہیں اس کی قسم ادھر حکومت ہوتی ہے. تو اس کی اسی جگہ میں دوسری جگہ کی امام جائے، دوسرے علاقے کے ذمہ دار جائے، ادھر کھڑے ہو جائے، یہ نہ کرے. اور فرمایا کہ ولا تقعدوا على تکرمته الا ان يأذن، اس کے عزت کی جو جگہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے نہ ہو، الا ان يأذن لك، مگر ایک اس کو کیا ہو جائے، وہ آپ کو اجازت دے دے. جو امام ہے وہ کیا کرتے، اس کو اجازت دے رہے. اور یہ جو تکریمہ ہے اس سے مراد وہ خاص اس کی جگہ ہے، امام کی بیٹھنے کی جگہ ہے، امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے وہ مراد ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے، یعنی اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اول جو ہے جو امام بن سکتے ہیں، جو نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ اقرا ہے، کتاب اللہ کو زیر جاننے والا. اگر سب اس طرح برابر لوگ ہو، سب قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں، بہترین قاری قرآن موجود ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو ہجرت میں آ گئے. ہجرت ایک تو ایمان کی نشانی تھی اس زمانے میں. جو لوگ ہجرت کرتے تھے اس کو لوگ مسلمان سمجھتے تھے کہ مومن ہے، مسلمان ہے. جو بلا وجہ بغیر کسی عذر کی ہجرت نہیں کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی اس کے دل میں کوئی نفاق ہے، دیکھو کوئی گھر بار نہیں چھوڑتے، اپنے علاقے کو نہیں چھوڑتے، مدینے کی طرف ہجرت نہیں کرتے. اور اصل چیز ہجرت میں ہے کہ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اخدمہم ہجرتاً، مطلب یہ ہے کہ اس جو پہلے گئے ہیں مدینے میں اس نے علم حاصل کیا جائے گا. جس نے جتنے پہلے ہجرت کیا ہے اس نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا. اس سے کہ ادھر مدینہ تو علم کے مرکز ہے، صحابہ کرام ادھر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو جو آدمی جتنے زیر پہلے گئے ہیں اس نے زیر علم حاصل کیا. تو ہجرت میں مقدم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کیا ہو، اس کے پاس علم زیادہ ہو اور اس میں بھی برابر ہو. پھر جو ہے جو سنت کے سے زیادہ علم رکھتا ہو. سنت کے زیادہ علم رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کیا ہو، سنت سے واقف بھی ہو اور سنت کے اوپر عمل بھی کرتا ہو. ہاں، صحابہ کرام صرف پڑھتے نہیں تھے، صرف سنی کے سنت سے واقفیت اس کو حاصل ہو، وہ تو سنت کے اوپر کیا کرتے، عمل کرتے تھے. جس آدمی کے پاس جتنے زیادہ سنت کے علم ہے اتنے زیادہ وہ کیا ہوتے تھے، سنت کے اوپر جو ہے عمل کرتے تھے. پھر جو عمر کے سن کی بات ہے، تو ایک آدمی جتنی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں اتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتے ہیں. اور امام گری بطور خاص، امام جتنے عمر رسیدہ ہو اس کے پیچھے انسان کی دل مطمئن ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ عمر رسیدہ لوگ زیادہ اس میں تقویٰ نوجوان کے مقابلے میں، کبھی کبھی تو نوجوان بھی عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ اس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری چیزیں ہو آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عموماً جتنے امام عمر رسیدہ ہو اس کے اوپر
نماز میں مزہ آ جاتے ہیں. اس کے پیچھے آدمی کھڑا ہو, اس کے مقابلے میں کہ جو ایک نوجوان ہے تو اس سے نوجوان کے مقابلے میں عمر میں جو آدمی زیادہ ہو یہ زیادہ جو ہے. پھر یہ جو آگے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے کسی دوسری کی جگہ کے اوپر کیا نہ کری, امامت نہ کری. یہ بھی ایک اصول سمجھاتے ہیں, طریقہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک اخلاقی اصول بھی ہے, ایک معاشرتی جو ہے اچھائی ہے کہ جس جگہ جس کی ذمہ داری ہے وہ نماز پڑھائے. یہ لائے کہ وہ خود آپ کے لیے آپ کی عزت کے لیے وہ پیچھے ہو جائے, آپ سے کہے کہ تم آگے جاؤ نماز پڑھاؤ, پھر آپ پڑھاؤ, ورنہ جو ہے اس کو موقع دو. اور اس کے اور اس طرح فرمایا کہ ولا تقعدوا علی تقریمتی, اس کے تقریبا عزت کی جگہ, یہ امام کی جگہ پر امام نماز کے کھڑے ہوتے ہیں عزت کی جگہ, اس کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. اس کے بعد ابوبکر صدیق, عمر فاروق, اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ممبر اور محراب جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت بھی ہے, ایک رحمت ہے, اور یہ جگہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہمارے پاس. اور یہ جو ہے یہ خلفائے راشدین کے صحابہ کرام کی ایک امانت ہے, اس وجہ سے ایک عزت کی جگہ ہے. یہ اس سے تقریباً اس سے کہا. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں احناف کی جو رائے ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آدمی جو عالم ہو وہ آگے ہو جائیں گے. عالم جو قرآن کو زیر سمجھدار ہو, قرآن کو سمجھتا ہو, وہ نماز پڑھائیں گے. اس حدیث کے اندر تو یہ یہ ہے کہ اقرا پڑھائے, تو اس کے دو جوابات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو یہ منسوخ ہے. ابوبکر صدیق کے خلافت کی وجہ سے, ابوبکر صدیق کے امامت کی وجہ سے اس کو آگے کیا اللہ کے نبی نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم اپنے عمل سے منسوخ کیا, اس لیے کہ اقرا تو ادھر موجود تھے اس زمانے میں. ابی بن کعب بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرا علی کتاب اللہ. ابی بن کعب کیا ہے, قرآن کو زیر بہتر انداز سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے جو اس آیات میں ہے, اس حدیث میں ہے, یہ منسوخ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وجہ سے. یہ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ اس زمانے کے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ قاری بھی تھے اور قرآن بھی جو ہے سمجھدار بھی تھے, قرآن پڑھتے بھی صحیح تھے, اور وہ بہترین جو ہے قرآن کے عالم بھی تھے, قاری بھی تھے اور عالم بھی تھے. یا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقرأ لکتاب اللہ, قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو, تو اس کا مطلب زیادہ اچھے انداز سے پڑھنے والے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس زمانے کے قاری صرف قاری نہیں ہوتے تھے, وہ قرآن کے عالم بھی ہوتے تھے. مطلب ہے کہ وہ آدمی امامت کر رہا ہے, امام بن جائے کہ جو کیا ہو قرآن کو زیر بہتر انداز سے وہ سمجھتا ہوں, پڑھتا ہوں. اور پھر اس میں یہ فقہ کی جو معتبر کتاب ہے اس میں یہ فرمایا کہ وَالْحَقُّ بِالْإِمَامَةِ تقدیماً بل نسباً, فرمایا کہ امامت کے لیے حقدار ایک تو ہے کہ کبھی کبھی کسی کو آگے پیچھے کرتے, ایک یہ کہ باقاعدہ اس کے یہ منصب اس کے حوالے کرتے ہیں. نسباً تقدیماً اور نسباً میں فرق ہے کہ ایک آدمی کبھی کبھی آئے کس نے آگے کیا, یہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر آدمی کو آگے کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری فقہ کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کبھی کبھی اگر وہ نماز پڑھائے اس کو آگے کرو, لیکن مستقل امام نہ بناؤ. اس طرح ولد زنا ہے, اس کے بارے میں تفصیلی بحث ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اس کو نماز کو پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مستقل امام نہ بناؤ, اس سے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے حسب نسب اس طرح ہے, نسل اس طرح ہے. ہاں یہ مطلب اس کے جو ہے بدکاری سے پیدا ہے. لوگ پھر کیا کرتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے ہیں, لوگ کے دل میں کراہت پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کو مستقل امام نہ بناؤ, کبھی کبھی اگر وہ آگے ہو جائے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. اس نے فرمایا کہ وَالْحَقُّ بِالْإِمَامَةِ تقدیماً بل نسباً, تقدیماً بل نسباً کون ہے, الاعلم باحکام الصلاۃ فقط صحۃ و فسادا, کہ ایک وہ آدمی بھی کہ جو نماز کے احکامات کو کیا سمجھتے ہیں, اس کو جانتے ہیں کہ نماز کے احکامات میں صحت کس طرح جاتے ہیں, اس میں فساد کس طرح پیدا ہو جاتے ہیں, یہ چیز اسے واقف ہو, اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو آگ کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایک شرط ہے تو بشرط اجتنابہ الفواحش الظاہرہ, کہ ظاہری جو کمزوری ہے, فواحش خرابی ہے, اس سے وہ کیا کرے, بچ جائے.
یا جو غلطی ہے نماز کے اندر جو غلطی ہے اس سے کیا ہو وہ محفوظ ہو تو اس کو نماز کے لیے آگے کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو فرمایا در مختار وغیرہ کے اندر یہ بھی عبارت موجود ہے، بہت سارے شرائط ذکر کیا ہے، یہ مقصود کے اندر بھی مختلف قسم کے شرائط ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ تقدیم کے لیے کون زیادہ حقدار ہے، مختلف چیز ذکر کر کر کے پھر آگے فرمایا کہ جس کے کپڑے پاک ہو، نظافت اس کے اندر موجود ہو، وہ آدمی بھی نماز پڑھائے کہ جس کا چہرہ کیا ہو خوبصورت ہو، لیکن اس میں وہی مقصد ذکر کیا ہے کہ چہرہ ایسے نہ کہ سب چمڑا سفید ہو، مطلب کہ چہرے میں چمک ہو، مراد تہجد کی طرف اشارہ کیا، نورانیت ہو۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اس کے چہرے میں کیا ہوتے نورانیت ہوتے ہیں، جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے اس کے چہرے میں قدرتی وہ نورانیت نہیں ہوتے، تو اس نے فرمایا کہ اس میں کیا ہو چہرے میں ایک نورانیت ہو، اگر چہرے میں نورانیت نہیں ہے یعنی تہجد کی پابند نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے بھی نماز من احسن خلقا، خلق کے لحاظ سے بہتر ہو، خلقا کا مطلب کیا ہے کہ الفتا بالناس، لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہے، عوام کے ساتھ جو محلے کے لوگ آئیں گے نمازوں کے لیے اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں محبت کرتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، انہیں قوامیت بھی ہو۔ امام صرف نہیں ہے کہ نماز پڑھا کے بس اپنے کمرے میں بھاگے، امام ایک قسم یہ مسجد ایک قسم کمیونٹی حال ہوتے ہیں، اور اس کے جو امام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے کیا ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ امام اس طرح بھی ہو، بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ امام اس طرح ہو کہ چھوٹی موٹی اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہے ابتدائی طبی علاج وہ بھی دے سکتا ہو، کچھ نہ کچھ میڈیکل جانتا ہو، انہیں ایک عوامیت بھی ہو، خادم ہو، گھر میں کوئی مسئلہ ہے کسی کی ضرورت ہے تو فوراً پہنچ جائے، کوئی جنازہ ہے کوئی اور چیز ہے اس پہ کیا کرے فوراً پہنچ جائے۔ اور اسی طرح جو شرائط ذکر کیا کہ کیا ہو کہ الاحسن وجہن، چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہو، اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اکثرہم تہجدن، تہجد زیادہ پڑھنے والا ہو، تہجد ایسے اگر امام تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، قرآن زمانے کی جو ائمہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے، تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے شرائط جو ہے ذکر کیا فقہ کتابوں کے اندر۔ تو اس حدیث سے جو شرائط معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اقرأ کتاب اللہ ہو، قرآن و حدیث کے علم اس کے پاس ہو، ہجرت اس نے کیا ہو، ہجرت سے مراد اس کے پاس علم بھی ہو، اور اس نے کیا کیا ہو ایمان باللہ میں مضبوط ہو، اس کی ایمان باللہ نشانی تھی ہجرت، ہجرت اس کی نشانی تھی، جو ہجرت کرتے تھے صحابہ کرام اس کو جو ہے مسلمان مومن سمجھتے، جو ہجرت نہیں کرتے تھے اس کو کیا سمجھتے تھے کہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح دیگر جو شرائط ہے ان سب کا یہی مقصد ہے کہ انسان کیا ہو اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی کو اس کو امام بنائے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں کہ اس طرح لوگ دیکھتے نہیں، لوگ اس طرح آدمی کو امام رکھتے ہیں کہ چلو وقتی طور پہ کام چل جائے اس سے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ امام امام ہے، پوری قوم کے قسم کیا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے نمائندہ ہوتے ہیں، جرگی کے طور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ جتنے اللہ کے قریب ہو اس کے پیچھے لوگ مزید سے نماز بھی پڑھیں گے، لوگوں کو مزہ بھی آئے گا اس میں، اور لوگ اسے اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے شرائط ذکر کیا کہ وہ جو ہے آنے جانے والا نہ ہو، کہ ایک دن ہو دوسرے دن نہ ہو تیسرے دن ہو چوتھے دن ہو، ایک مستقل امام ہو تاکہ مسجد کے اندر جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ تو یہ اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام نسائی کے اور یہ کتاب کی یہ خوبی ہے کہ جو لفظ حدیث میں آ جائے اس کے لیے پھر الگ الگ باب بھی قائم کیا ہے۔ تو آگے یہ باب قائم کیا ہے تقدیم ذوی السن بھی، کہ عمر والے آدمی کیا کریں گے اس کو آگے کریں گے، اور اس طرح پھر ذکر کیا کہ اگر عمر میں برابر ہے تو باقاعدہ باب قائم کیے پھر کس کو آگے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں نقل کیا ہے، اس میں برابر ہو، پھر علم میں برابر ہے، عمر میں برابر ہے، سب میں پھر کیا کریں گے، تو اس حوالے جتنے احادیث ادھر نقل کیا ہے سب کو ایک ہی بات دیگریں جو ادھر ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو مزید اس حوالے سے جو حدیث ہے اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں تقدیم ذوی السن۔